اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، یوسف علیہ السلام نے کہا جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا؟ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، انہوں نے کہا کہ کیا واقعی تو ہی یوسف علیہ السلام ہیں؟ جواب دیا کہ ہاں میں یوسف علیہ السلام ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا۔ بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر برتری دی ہے، اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، جواب دیا آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 89، 90، 91، 92۔ گزشتہ کل کے درس میں یہاں تک پہنچی تھی بات کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف اور بنیامین کو تلاشنے کا حکم دیا۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف، اے میرے پیارے بیٹے تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو پوری طرح تلاش کرو۔ اب اس کے بعد آج یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پہچان بتا رہے ہیں بھائیوں کو کہ اب میں کون ہوں، اب سنو۔ اب وہ پہچان بتا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوسف نے کہا جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا؟ جب انہوں نے نہایت عاجزی کے انداز میں صدقہ و خیرات یا بھائی کی رہائی کی اپیل کی، کون؟ یعنی یوسف علیہ السلام کے جو اور بھائی تھے 11 جنہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تھا، پھر اسی طریقے سے بنیامین کو بھی لے گیا، بنیامین کو بھی یوسف کے پاس لے جا کر کے چھوڑ دیا۔ تو ان بھائیوں نے رہائی کی اپیل کی اور صدقہ و خیرات کی اپیل کی، تو ساتھ ہی باپ بڑھاپے، ضعف اور بیٹے کی جدائی کے صدمے کا بھی ذکر کیا۔ اس کے سامنے یوسف علیہ السلام کے سامنے کہ دیکھیے ایک تو ہمارے گھر میں کھانے پینے کا کوئی غلہ نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ باپ بوڑھا ہو چکا ہے، ضعف ہے، کمزوری ہے، اور اس طریقے سے بیٹے کی جدائی ہے، صدمے ہیں۔ یہ ذکر کیا یوسف علیہ السلام کے سامنے، جس سے یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا، آنکھیں نمناک ہو گئی اور انکشاف حال پر مجبور ہو گئے۔ کون؟ یوسف علیہ السلام۔ اس لیے بھائیوں کی زیادتیوں کے ذکر کے ساتھ ہی اخلاق کریمانہ کا بھی اظہار فرما دیا کہ یہ کام تم نے ایسی حالت میں کیا جب تم جاہل اور نادان تھے، جب تم جاہل اور نادان تھے۔ بھائیوں نے جب عزیر عزیز مصر کی زبان سے اس یوسف علیہ السلام کا تذکرہ سنا جسے انہوں نے بچپن میں کنعان کے ایک تاریک کنویں میں پھینک دیا تھا، کس کو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو وہ حیران بھی ہوئے اور غور سے دیکھنے پر مجبور بھی ہوئے کہ کہیں ہم کلام بادشاہ یوسف علیہ السلام ہی تو نہیں ہیں، ورنہ یوسف علیہ السلام کے قصے کا اسے کس طرح علم ہو سکتا ہے؟ چنانچہ انہوں نے سوال کیا کہ کیا تو یوسف علیہ السلام ہی تو نہیں ہیں؟ یہ بھائیوں نے کہا کہ بھائیوں نے جب عزیز مصر کی زبان سے اس یوسف کا تذکرہ سنا
جسے انہوں نے بچپن میں کنعان کے ایک تاریک کنویں میں پھینک دیا تھا۔ تو یہی یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ کنویں میں پھینک دیا تھا، تو وہ حیران بھی ہوئے اور غور سے دیکھنے پر مجبور ہوئے، کون؟ بھائی لوگ، کہ یہی یوسف ہے؟ کیا تو ہی یوسف ہے جس کو ہم لوگوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا؟ کہ کہیں ہم کلام بادشاہ یوسف علیہ السلام ہی تو نہیں ہیں؟ ورنہ یوسف علیہ السلام کے قصے کا اسے کس طرح علم ہو سکتا ہے؟ چنانچہ انہوں نے سوال کیا یوسف علیہ السلام نے، بھائیوں نے، کیا تو ہی یوسف علیہ السلام ہیں؟ سوال کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اقرار و اعتراف کے ساتھ کہ اللہ کے احسان کا ذکر اور صبر و تقوی کے نتائج حسنہ بھی بیان کر کے بتلا دیا کہ تم نے تو مجھے ہلاک کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا، یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہمارے ساتھ ظلم کرنے میں، بھائیوں سے کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ کنویں سے نجات عطا فرمائی بلکہ مصر کی فرما روائی بھی عطا فرما دی، یعنی بادشاہ بھی بنا دیا۔ اب یوسف علیہ السلام اپنی پہچان بتا رہے ہیں اپنے بھائیوں کو کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا نہیں کیا ہے، یہاں تک کہ تم نے کنویں میں پھینک دیا، اور تم نے کنویں میں پھینکنے کے بعد پھر جب میرے باپ نے پوچھا تو تم نے جو ہے میرے کرتے کو خون میں بھیڑیا ذبح کر کے اس کا خون میں لت پت کر کے باپ کو دکھا دیا اور کہا کہ بھیڑیا کھا گیا یوسف علیہ السلام کو، تو تم نے کیا نہیں کیا میرے ساتھ ظلم۔ لیکن بہت بڑا فضل و کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کنویں سے نجات عطا فرمائی، اور پھر اللہ رب العالمین نے صرف نجات عطا ہی نہیں فرمائی بلکہ ان کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے مجھے مصر کا بادشاہ بھی بنا دیا۔ یہ بھائیوں کے سامنے ذکر کیا یوسف علیہ السلام نے، اور نتیجہ ہے کہ اس صبر اور تقوی کا جس کی توفیق اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے۔ یہاں پر ایک سبق ملتا ہے ہمیں اور آپ کو کہ ہمارے اوپر بھی مصیبتیں آ سکتی ہے، بھائی ہی کیوں نہ ہو، ایسا دشمن بن جائے گا، لگے گا کہ وہ ہمارا بھائی ہی نہیں ہے، تو ایسے وقت پر ہمارے اوپر بھی مصیبتیں آ سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، تکلیفیں آ سکتی ہیں، لیکن اگر آپ حق پر ہے، سچ ہے، تو آپ بالکل سچے بنے رہیے، آپ کی مدد اللہ تعالیٰ کرے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، کوئی نہیں تھا، لیکن بچانے والا اللہ کی ذات ہے، اس کو کیسے بچائے گا صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینک دیا، اس سے پہلے بات گزر چکی ہے، اللہ رب العالمین نے یوسف سے کہا بھی کہ تم گھبراؤ نہیں، تمہارے ساتھ ہم ہیں، اللہ رب العالمین ہے۔ تو گویا کہ مصیبتیں کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہیں، لیکن انسان صبر کرے، صبر کا مادہ اپنے اندر پیدا کرے، تو ٹھیک اللہ رب العالمین اس سے بچنے کا ذریعہ اللہ رب العالمین بنائے گا۔ یوسف علیہ السلام کا حال بھی یہی ہوا، کنویں سے نجات عطا فرمائی، پھر اللہ رب العالمین نے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر برتری دی ہے، اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ تو بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھی کہ تو اپنی غلطی اور کوتاہی کا اعتراف کر لیا۔ اب جب یوسف علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں بادشاہ ہوں عزیز مصر کا، یعنی مصر کا اللہ رب العالمین نے ہمیں بادشاہ بنا دیا، تب بھائیوں نے جب دیکھا کہ یہ بادشاہ ہے، تب اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، جواب دیا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی پیغمبرانہ عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے، یعنی جب اس طریقے سے جب بھائیوں نے اعتراف کر لیا کہ ہماری غلطی ہو گئی، تو کتنا بڑا مہربان تھا یوسف علیہ السلام، اتنا ظلم کیا پھر بھی پیغمبر ہونے کے ناطے
پیغمبر ہونے کے ناطے یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا، اور معافی کا کام لیتے ہوئے فرما دیا کہ جو ہوا سو ہوا، آج تمہیں کوئی سرزنش اور ملامت نہیں کی جائے گی، آج تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں۔ فتح مکہ والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کے ان کفار اور سرداران قریش کو جو آپ کے خون کے پیاسے تھے اور آپ کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچائی، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی تھیں، یہی الفاظ ارشاد فرما کر انہیں معاف فرما دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا انشاءاللہ کل کے درس میں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔